للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت و عقیدت کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، انتہائی دھیمی اور خوبصورت آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز اور محتشم حاضرین و سامعین، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ کے معجزہ معراج کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کریم مجھ ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کی یہ جو گفتگو ہے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے لیے ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے اقبال کی زبان میں کچھ کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ اقبال نے بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں کہ جس کی مثال وہ خود ہیں۔ حضور کی نعت بیان کرنے میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر، اردو ادب کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک منفرد نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ان کو نوازا ہے، بڑا اللہ تعالی نے ان کی کلام کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ تو اس حوالے سے چند کلمات میں اقبال کی زبان سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر آج کی بات کا آغاز کروں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ بڑی سمجھنے والی اور گہری بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اس ہستی، اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول قرار دیتے ہیں، اور وہ اس امت کو بتانا چاہتے ہیں، اس امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جن کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے، جن کے وجود مسعود کی برکت سے یہ کائنات کا نظام قائم ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اگر حضور کائنات میں تشریف نہ لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔
یہ اگر آسمان اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے اللہ کے فضل سے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، چلایا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل و دماغ کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر یہ کنسیپٹ رکھ کر بیٹھیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ معراج میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، وہ بھی اسی بات کی تشریح ہے کہ معجزہ معراج کیا ہے، کب پیش آیا، کس طرح سے پیش آیا، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس میں مشاہدات کیا ہوئے، اس کے اثرات کیا ہوئے، اس کی حکمتیں کیا تھیں۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، کیونکہ یہ ہمارے دین کی اساس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی شان، آپ کی قدر و منزلت، آپ کا مقام اور آپ کی رفعت ہماری پہچان ہے، ہماری بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی بنیاد ہے۔ جب تک، اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ پھر اقبال کی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک نہ کٹ مروں خواجہ شہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمارے ہر عمل کی بنیاد حضور کی محبت ہے، ہمارے ہر عمل کی جان حضور کی محبت ہے۔ تو یہ بات میں مزید سمجھانے کے لیے اگر آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی فیملی کی مثال لیں، ایک چھوٹے سے خاندان کی مثال لیں۔ ایک خاندان کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے، عمومی طور پر یہ ایک فطرتی بات ہے، وہ والد کی صورت میں ہو، بڑے بھائی کی صورت میں ہو، بیوی کے لیے شوہر کی صورت میں ہو۔ ایک خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمام کے تمام خاندان کے افراد اس سربراہ کی حیثیت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر اس بڑے کے فیضان سے جو چیزیں، جو عظمتیں خاندان والوں کو ملنی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ملتی، کیونکہ جو بڑا ہے وہ تو ہے، اس کو جو مقام اللہ نے عطا کر دیا وہ کر دیا ہے۔ لیکن جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، اگر اولاد اپنے والد کی عزت نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ جو والد کی طرف سے فیضان اپنی اولاد کو ملنا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ اگر ایک سربراہ کو اس کے جو ماتحت ہیں وہ اگر تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس سے ملنے والے فوائد و ثمرات ہوتے ہیں وہ پھر رک جاتے ہیں، موقوف ہو جاتے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح سے اگر ہم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ کو تمام شانوں کے ساتھ، تمام عظمتوں کے ساتھ، تمام رفعتوں کے ساتھ اور ہر طرح کی بلندی کے ساتھ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ جو فیضان حضور کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہونا ہے، جو مقام اللہ رسول کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہونا ہے، اگر ہمارے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق ذرا سا بھی شک و شبہ ہوگا، اور شک و شبہ یہ نہیں مثال کے طور پر کوئی مسلمان یہ کہے جی میں مانتا نہیں ہوں، یہ شک و شبہ نہیں۔ شک و شبہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کا ذکر سامنے آ جائے اور مومن اپنا چہرہ پھیر لے، یہ شک و شبہ ہے۔ حضور کا فرمان سامنے آ جائے اور مومن کہے نہیں جی مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو یہ بات کبھی ہم اپنے دل کی گہرائی سے سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے بڑا خوبصورت معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، تو اس کے بعد کم و بیش مسلسل 12 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ فرمائی۔ اب یہ میں انتہائی سادہ انداز میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ پہلے ہو سکتا ہے یہ بات نہ سنی ہو یا توجہ سے نہ سنی ہو، تو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جائے
کہ حضور نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سے مسلسل آپ کا جو کام تھا وہ تبلیغی مشن تھا، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا، اپنی رسالت کا اقرار کروانا، لوگوں کو کفر اور شرک اور گمراہی اور جہالت کی گندگی سے نکال کر دین اسلام کے نور میں داخل کرنا، انسان کو انسانیت کے وقار اور انسانیت کے عظمت سے متعارف کرانا، انسان کو اس بات کا احساس دلانا اور شعور دلانا کہ انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے بھی زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ انسان کو اس بات کا احساس دلانا کہ تم تو وہ مخلوق ہو جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ میری اشرف المخلوقات ہے، یہ میری کاریگری اور میری قدرت کا عظیم شاہکار ہے، تو تمہارا یہ مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احکامات پہنچاتے پہنچاتے 12 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 52 سال ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس عمر مبارک میں طائف میں تشریف لے گئے، وہاں پر لوگوں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی، اذیتیں دی، آپ کا دل دکھایا، آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، ایسی ایسی تکلیفیں دی جو ایک مسلمان کے لیے ناقابل بیان ہیں۔ ایک مسلمان صاحب ایمان اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا، اس کرب اور اس درد کو اپنے دل کے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر میرے سامنے کوئی میرے عزیز کو اونچی آواز میں بات بھی کرے تو میں اس کو گوارا نہیں کرتا، تو یہ ایک مومن کے لیے کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کے نبی کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کرے اور مومن اس کو گوارا کرے؟ تو اس لیے ہم انتہائی محتاط انداز میں اس کا بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف پر تشریف لے گئے اور طائف کے لوگوں نے تکلیف دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے انتقام لینے کی بجائے، ان کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے، ان کے لیے کوئی نقصان دہ کلمات ارشاد فرمانے کی بجائے حضور ان کے لیے دعا فرما کر واپس تشریف لاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لیے ہر طرح کی تکلیف دیکھی، ہر طرح کی آزمائش دیکھی، سفر بھی دیکھا، پیاس بھی دیکھی، بھوک بھی دیکھی، مشقت بھی دیکھی، سردی اور گرمی بھی برداشت کی، رشتہ داروں، اپنوں اور پرائیوں کے طانے بھی برداشت کیے، ہر طرح کا ظلم اور ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 52 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ استراحت ہیں اور جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ اب جبریل امین ان کے مکان کی چھت سے داخل ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت میں ہے کہ ابھی تک مکمل طور پر نیند طاری نہیں ہوئی۔ جبریل امین آپ کی قدم بوسی کرتے ہیں، آپ کو جگاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ تعالیٰ کا یہ دعوت نامہ پیش کرتے ہیں کہ اے محبوب مکرم، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت خاص عطا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا دیدار عطا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے ہاں مہمان بنانے کے لیے، اللہ رب العزت نے آپ کو پوری کائنات کے اندر تمام کے تمام انبیاء سے بڑھ کر اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمانے کے لیے آپ کو عرش پر آنے کی دعوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، جبریل امین آپ کو زمزم کے کنویں پر لے کر گئے، اور قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو خود بیان فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور تمام سیرت نگاروں نے اس بات کو نقل کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے سب سے پہلے وہاں جا کر میرا سینہ چاک کیا، سینہ کھولا، اور میرا دل میرے جسم سے باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد آب زمزم سے اس کو دھویا، دھونے کے بعد پھر جبریل امین کے پاس ایک نورانی تشت تھا،
ایک بہت بڑا نورانی برتن تھا جس کے اندر انوار و تجلیات تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور نور کے خزانے تھے اس کے اندر۔ جبریل امین نے وہ سارے کا سارا تشت، وہ سارا برتن میرے سینہ اقدس کے اندر انڈیل دیا، میرے دل کو میرے سینہ مبارک کے اندر رکھ کر جبریل امین نے میرے جسم کو دوبارہ بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا۔ اب وہ جو جانور تھا خوبصورت سفید رنگ کا جانور تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر سوار ہو گیا اور میرے سفر کا آغاز ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر کے آغاز میں سب سے پہلے حضور نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، اور یہ جو مسجد اقصیٰ کا سفر ہے، اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر چند مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے، اور ٹھہر کر وہاں کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ پہنچے، جبریل امین نے روکا، یا رسول اللہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکیں۔ حضور نے اپنی سواری کو روکا، وہاں پر اترے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ حضور نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ان قریب آپ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے آگے کا سفر کا آغاز فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا مقام تھا جہاں پر حضور ٹھہرے، مقام طور، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ وہاں پر حضور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ تیسرا جو مقام تھا جہاں پر حضور ٹھہرے وہ بیت اللحم، جہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، وہاں پر حضور ٹھہرے۔ اور پھر چوتھا جو مقام تھا وہ بیت المقدس تھا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی منزل تھی۔ وہاں پر آپ کی سواری کا جو جانور تھا اس کو ٹھہرا دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو تمام کے تمام انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے انتظار میں دست بستہ کھڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو وہاں پر نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اب حضور کے سفر کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلندیوں کے سفر کا آغاز فرمایا، براق پر سوار ہوئے، اور حضور فرماتے ہیں کہ براق اس قدر تیز چلنے والا تھا کہ جہاں پر ایک عام انسان کی نگاہ پڑتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا، اور پھر سفر کرتے کرتے پہلے آسمان تک پہنچے، پھر دوسرے تک پہنچے، پھر تیسرے تک پہنچے، پھر چوتھے تک پہنچے، حتیٰ کہ 7 آسمان تک براق مجھے لے گیا، اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچنے کے بعد پھر لامکاں کے سفر کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر جبریل امین بھی رک گئے، اور سارے کے سارے فرشتے بھی رک گئے، سارے کے سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی پرواز بھی وہاں پر ختم ہو گئی۔ تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہونے کے بعد سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے گئے، اور پھر یہ جو سدرۃ المنتہا سے اوپر کا یہ جو سفر ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو جب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا نا، تو اللہ رب العزت نے بس اتنا فرمایا ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فرمایا کہ بس اس سفر کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ کا حبیب جانتا ہے کہ یہ ملاقات کیسی تھی، یہ سفر کیسا تھا۔ یہ ایسا خوبصورت سفر تھا کہ یہاں پر پھر سارے فرشتے اور سارے نبی اور دنیا کے سارے وسائل اور سارے کے سارے اسباب منقطع ہو گئے۔ سورج بھی نیچے رہ گیا، چاند بھی نیچے رہ گیا، تمام آسمان بھی نیچے رہ گئے، جنت اور دوزخ بھی نیچے رہ گئے۔ جہاں تک دنیا کا تصور تھا سارے کے سارے تصورات نیچے رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے حکم کے اس سے اوپر تشریف لے گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے
ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ کی قربتوں کو حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، رب کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واپسی کے سفر کا آغاز فرمایا۔ اور اس طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی غمخواری کے لیے اور اپنی امت کی بہتری اور بھلائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں 9 مرتبہ حاضری دی۔ ایک مرتبہ گئے، پھر دوسری مرتبہ گئے، پھر تیسری مرتبہ گئے، 9 مرتبہ حاضری دینے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، اور پھر آپ بیت المقدس تشریف لائے، اور پھر وہاں سے واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام تشریف لائے، اور پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ اب یہاں تک یہ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ میں نے واقعہ معراج آپ کو عرض کر دیا۔ اب اس واقعہ معراج کے اندر اس قدر کثیر مشاہدات ہیں، اس قدر کثیر عجائبات ہیں، اس قدر کثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اگر اس کے اوپر بیان کرنا یا لکھنا شروع کر دیا جائے تو اس کے لیے کثیر طویل وقت چاہیے۔ تو میں اس میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوبصورت اور عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور اتنی شانوں سے اور اتنی عظمتوں سے ہمکنار فرمایا، تو یقیناً اس معجزے کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یقیناً اس معجزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کیا، اور اس امت کے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا فرمایا کہ اس امت کے جو حبیب ہیں، جو نبی ہیں، یہ امت جس نبی پر ایمان رکھتی ہے، اس امت کے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ام ہانی کے گھر تشریف لائے تو ام ہانی کو سب سے پہلے بتایا، عرض فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اتنا طویل سفر کروایا ہے۔ اب یہاں پر جب سے یہ واقعہ معراج ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بہت سارے معاندین اور بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیے ہیں، طرح طرح کے سوالات بھی کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر وہ مسافت جو ایک عام شخص 1 مہینے کے اندر طے کرتا ہے، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، جو ایک عام شخص عام سواری کے اوپر جو اس وقت معمول تھا سواریوں کا، 1 مہینے کے اندر وہ سفر طے کرتا ہے، حضور نے چند لمحوں کے اندر طے کیا، پھر 7 آسمانوں کا سفر طے کیا، پھر سدرۃ المنتہا کا سفر کیا، اور پھر لا مکان کا سفر کیا، اور پھر دوبارہ واپسی، یہ سارا مرحلہ اسی طرح ہوا۔ اب معاندین کی طرف سے یہ سب سے پہلا اعتراض ہے کہ یہ کیسے ہے۔ اب وہ اعتراض کرتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم خواب میں یہ چیز دیکھی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہو استراحت تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو لہٰذا خواب میں حضور نے یہ سارے مناظر دیکھے۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس مقام پر مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی شان کو بیان فرمایا۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے کے اندر سیر کرائی۔ اب مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو اپنے نبی کی طرف منسوب نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے مختصر سے حصے کے اندر سیر کی، بلکہ رب نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے، اور اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی پاکی کو بیان کیا ہے، اور پاکی کو بیان کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس اور سبق دیا ہے کہ قیامت تک کوئی بھی انسان جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی طرف اعتراض کرتے ہوئے انگلی اٹھائے گا تو سب سے پہلے وہ میرے رب میری ذات کی طرف انگلی اٹھائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ میں رب العلا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ اپنی پاکیزگی کو بیان فرمایا، اپنی عظمت کو بیان فرمایا کہ میں نے کرائی ہے۔ تو گویا اعتراض کرنے والا حضور کی ذات پر اعتراض نہیں کر سکتا، بلکہ وہ رب کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے۔
اور رب کی ذات پر اعتراض کرنے والا ذرا ایک لمحے کے لیے، ویسے تو کثیر مثال ہے، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون پیچھے ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے ہیں، اور جب آپ پہنچتے ہیں دریا کے کنارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ذرا اپنا عصا مبارک اس دریا کے پانی کے اوپر ذرا مار کر دیکھو کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک پانی پر مارتے ہیں تو پانی میں سے راستہ بن جاتا ہے، یعنی وہ پانی جو پوری روانی کے ساتھ بہہ رہا ہے، جو اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی بڑی مقدار کے اندر وہ پانی بہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا عظیم پیغمبر صرف اور صرف اپنا عصا مبارک اس پانی کے اوپر مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس پانی سے رستے بن جاتے ہیں اور وہ پانی منجمد ہو جاتا ہے، جس طرح پتھر منجمد ہے، جس طرح سے ایک پتھر جو ہے وہ جمی ہوئی چیز ہے، ٹھوس چیز ہے، اسی طرح سے وہ پانی جو مائع شکل کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے جو عصا تھا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جما دیا، اس کو منجمد کر دیا، اس کو خشک کر دیا اور اس کے درمیان سے راستے عطا فرما دیے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو راستے عطا فرما سکتا ہے تو اپنے حبیب کو یہ سفر کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ یعنی جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کو منجمد فرما دیا ایک لمحے کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے لگنے کی دیر تھی کہ ایک لمحے کے اندر وہ پانی منجمد ہو گیا، تو وہ رب پھر اس بات پر قادر نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے بندے کو سیر کرائے؟ پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کس طرح جسم کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اسی حصے کے اندر فرمایا بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب یہاں پر عبد کا لفظ، امام راضی نے اس کے اوپر کثیر جو ہے وہ انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، عبد کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معراج تھا یہ آپ کے جسم مقدس کے ساتھ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مقدس کے ساتھ آپ نے یہ ساری سیر و سیاحت کی۔ اور پھر یہاں پر یاد رکھیں کہ میں اگلی جو بات بیان کرنے لگا ہوں نا، کہ جب ام ہانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کی شان پر اور آپ کی عظمت پر، میری ایک گزارش ہے، حضور آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو یہ کفار تو آپ کا مذاق اڑانے لگ جائیں گے، یہ کفار تو آپ کی شان کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں گے، یہ جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ کی کوئی شان تسلیم نہیں کرتے، تو یہ آپ کی اتنی بڑی عظمت اور شان کو کس طرح سے تسلیم کریں گے؟ حضرت ام ہانی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مبارک پکڑ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دامن چھڑایا تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ام ہانی کہتی ہیں کہ جب حضور نے دامن چھڑایا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے نور کی ایک شعاع نکلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے نور کی شعاع نکلی۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ وہ نور کی شعاع جب میرے آنکھوں میں پڑی وہ اس قدر خوبصورت اور مسحور تھی کہ اس نور کی شعاع کو دیکھ کر میں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئی اور میری زبان سے اور کوئی جملہ نہ نکل سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے باہر حرم میں، ام ہانی کہتی ہیں میں نے اپنی لونڈی کو پیچھے بھیجا، جاؤ دیکھو حضور لوگوں کو کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جب لونڈی جاتی ہے نہ دیکھتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کے قریب کھڑے ہو گئے، بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور کھڑے ہو گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک جانب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور حضور کے قریب لوگوں کا ہجوم ہے، جمع غفیر ہے، حضور ان کو واقعہ معراج سنا رہے ہیں اور لوگ خاموشی سے ایسے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سنی جا رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ حضور کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ وہ سارے کے سارے لوگ تھے جو منکرین تھے، جو حضور کی کوئی بھی شان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما لیا تو اب یہ ام ہانی کہتی ہیں کہ جس لونڈی کو میں نے بھیجا نا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ اس قدر عجیب نہیں تھی، لیکن آج جو آپ نے بات کر دی ہے یہ تو پہلی سابقہ ساری باتوں سے عجیب ہے۔
یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ سارے کے سارے لوگ متوجہ ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اب وہ اعتراض کرتے جا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے جا رہے ہیں. وہ اعتراض کرتے جا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے جا رہے ہیں. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ اعتراض کرتے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے گئے، حتیٰ کہ جب انہوں نے انکار کرنا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کر اپنی زبان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ واللہ انکا تشہد انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول بن کر آپ تشریف لائے ہیں. آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ سچا ہے، آپ کی زبان اطہر سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے. اور پھر انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر. جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں کہ اشہد انی رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے پھر یہ بے ساختہ یہ جملہ نکلتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ یا ابا بکر، واللہ یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق، اے ابو بکر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے، آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھ دیا ہے. آپ نے میری بات کی تصدیق کی ہے، آپ نے میری بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے میری وجہ سے میرا دفاع کیا ہے، میرے منکرین کو میری طرف سے جواب دیا ہے، میری بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو جواب دیا ہے. آپ کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا ہے. تو اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ واقعہ معراج خواب ہو تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا خواب سناتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو خواب سناتا ہوں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور سوتے سوتے میں گیا، میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، میں نے مدینہ شریف کی زیارت کی، میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ میں گھوم کر واپس آ گیا اور صبح میں اٹھا تو میں یہیں پر سویا ہوا تھا. تو یہ تو ایک عام شخص بھی کر سکتا ہے. تو اگر یہ واقعہ معراج اگر خواب ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کی عظمت اور آپ کا وقار اور عظمت اس وقت بلند ہوتا ہے کہ جس وقت مومن اس بات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تسلیم کرے کہ یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا حق ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے وہ حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قربت خاص بھی عطا فرمائی ہے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا تم تو اس بات کا انکار کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کے اندر آپ نے اس کے اندر طویل سفر کیا، حالانکہ میں تو حضور کی ہر اس بات کو تسلیم کرتا ہوں جو بھی حضور فرماتے ہیں. میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے، وہ وحی لے کر آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. میں اس وحی کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں، فرشتے کے آنے کو بھی تسلیم کرتا ہوں. تو جب میں اتنی باتوں کو تسلیم کر سکتا ہوں تو پھر حضور کی اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کر سکتا؟ تو احباب گرامی قدر، آخر میں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، 2-3 باتیں اس کی حکمت کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ معراج کے اندر بے شمار حکمتیں رکھی ہیں، اور ان حکمتوں میں سے جو ہمارے لیے سب سے اہم حکمت ہے نا، میں ایک مثال کے ذریعے سے عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرما دی، تو اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے نکل کر باہر آئی نا اور تھوڑا سا سفر کیا، تو اب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اور وہ ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ فرمائش کی کہ اے موسیٰ کاش کہیں ایسا ہوتا کہ آپ بھی ہمارے لیے ایسے بنا دیتے.
آپ بھی ہمارے لیے ایسے بنا دیتے اور ہم ان کو پوجتے، ان کے سامنے جھکتے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے انعامات کو بھول گئے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو بھول گئے ہو کہ جس رب نے تمہیں اتنے بڑے عذاب سے نجات عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائی ہے، فرعون کے ظلم اور تشدد اور اس کی بربریت سے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے، جیسے ہی تم اس سے آزاد ہوئے ہو فوراً تم نے دوبارہ اسی طرف رجوع کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس میں درس ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قربت خاص عطا فرمائی تو اس قربت خاص عطا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مشقتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے دیکھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئی ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کریں گے اور مدینہ طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو تسلط عطا فرمائے گا اور پھر کرتے کرتے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب مسلمان اقتدار میں آئیں، جب مسلمان تمام طرح کی تکلیفوں سے باہر آئیں، جب وہ صحابہ اور مسلمان جب تمام قسم کی اذیتوں سے باہر آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام نعمتیں عطا فرما دے تو پھر کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول نہ جانا، پھر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ اقتدار کی ہوس میں، مال و دولت کی ہوس میں، طاقت اور منصب کے نشے میں اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر آ کر کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے جانا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا کہ یہ آسائشیں بھی اسی نے عطا کی ہیں، یہ رحمت بھی اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا، جہنم کے بھی ملاحظہ فرمایا، اور جہنم کے جو ہولناک منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کہ بے نمازیوں کے لیے کیا سزا ہے، سود خوروں کے لیے کیا سزا ہے، اور بالخصوص جو منصب کے چاہنے والے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان سے یہ منصب بھی مل جائے، یہ منصب بھی مل جائے، یہ منصب بھی مل جائے، ان کی کیفیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی ہے، اور جو دنیا کے اندر لوگوں کا مال ظلم اور زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں ان کی کیفیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی ہے۔ تو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر وقت ملا تو عرض کروں گا، دعوت فکر یہ ہے کہ یہ گفتگو محض کافی نہیں ہے کہ آپ نے سن لی اور آپ کا دل خوش ہو گیا اور آپ مسرور ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو معجزات ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، اس سے حضور کی شان واضح ہوتی ہے۔ یار سمپل سی بات ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی بندہ، وزیر اعظم لے لیں، وہ باہر کسی ملک میں چلا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، لوگ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ باندھ کر چل رہے ہوتے ہیں، تو اس ویڈیو کو بنا کر پوری دنیا کے اندر دکھایا جاتا ہے، دیکھیں جی اس بندے کی کتنی عزت ہے۔ اور جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اور عرش اعلیٰ پر اور لا مقام پر بلا کر اتنی عزتیں دی ہیں، اس کے جھنڈے ہم نہیں اٹھا سکتے، ان کی شان کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے میں کیا ہو جاتا ہے، یعنی یہ مسلمان اپنے بچوں کے اندر بیٹھ کر اس معجزے کو کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ یہ ہم سب کے اوپر یہ قرض ہے کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے کر جائیں گے تو یقیناً ہم اپنا قرض اتار کر جائیں گے، اور اگر ایسے ہی چلے گئے تو پھر ہماری نسلوں کا اللہ ہی وارث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی۔